We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ کے اوراق ایسے سنہری واقعات سے مزین ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور دلوں کو سکون بخشتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک نہایت اہم اور بابرکت واقعہ وہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان خلافت کے معاملے پر گفتگو ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے امت مسلمہ کے اتحاد کو نئی طاقت بخشی۔ آئیے آج ہم اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو قربان کر کے امت کی بھلائی کو ترجیح دی۔ خلفائے راشدین کا دور وہ سنہری زمانہ ہے جس میں عدل، انصاف، محبت اور بھائی چارہ اپنی اعلیٰ ترین صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی دور میں خلافت کے حوالے سے پیش آنے والے کچھ واقعات آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا ہے۔ اس واقعے کو بعض لوگ غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اسے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سب صحابہ اکرام دین اسلام کے سب سے بڑے محافظ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو مدینہ منورہ میں ہر طرف رنج و غم کی کیفیت تھی۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں کے سامنے یہ اہم سوال کھڑا ہوا کہ امت کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ اسلام کا پیغام اور امت کی رہنمائی جاری رکھنا ایک بنیادی ضرورت تھی۔ اسی مقصد کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں انصار اور مہاجرین جمع ہوئے تاکہ ایک خلیفہ کا انتخاب کیا جا سکے۔ وہاں پر مختلف آراء پیش ہوئیں، مگر بالآخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اولین اسلام قبول کرنے والے اور سب سے بڑے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کے اہل ہیں۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور باقی صحابہ اکرام نے بھی ان کی بیعت کی۔ یہاں یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے فوراً بیعت کیوں نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کے ساتھ مصروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے آپ کے تجہیز و تکفین میں شامل رہے۔ اس وقت آپ کی ساری توجہ اہل بیعت کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر مرکوز تھی۔ بعد ازاں جب حالات سنبھلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ نے کبھی خلافت پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ برحق مانا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے کارناموں کی تعریف کی اور ان کے فیصلوں کو عدل و انصاف کی بہترین مثال قرار دیا۔ احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر تم پر ابو بکر اور عمر کا حکم نافذ ہو تو ان کی اطاعت کرنا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو امت کے رہنما قرار دیا، اس لیے ان کی خلافت پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور حکمت عملی بھی اس معاملے میں نمایاں نظر آتی ہے۔ جب کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی اور اہل بیت اسلام کے ستون ہیں، وہ امت کو کبھی انتشار کا شکار نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ امت ایک دل اور
ایک جان ہے، یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھ امت کی خدمت میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خلافت صدیق اکبر اور خلافت فاروق اعظم کے فیصلوں میں شامل رہے اور ان کی تائید کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی دنیاوی اقتدار کی کشمکش نہ تھی، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف دین کی خدمت اور امت کی بھلائی تھی۔ اگر اختلاف ہوا بھی تو وہ صرف اتحادی تھا اور وہ بھی دین کی سربلندی کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بارہا یہ الفاظ نکلے کہ ابو بکر ہم سب سے افضل ہیں اور ہم ان کے تابع ہیں۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا امام تسلیم کیا اور امت کے اتحاد کو سب سے بڑھ کر اہم سمجھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امت کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اس وقت صحابہ کرام ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جاتے تو امت اسلامیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، مگر ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں اور حکمت کی بدولت امت ایک جھنڈے تلے اکٹھی رہی۔ اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کے باہمی تعلقات ہمیشہ اخوت اور محبت سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ بھی اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ذاتی یا دنیاوی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ حالات کی نزاکت اور وقت کی ضرورت کے مطابق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جو ہر زمانے میں روشنی پھیلاتا ہے۔ آپ نہ صرف اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، بلکہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر وفاداری اور بہادری کا عملی ثبوت دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں آپ کا مقام نہایت بلند تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنی ذات کو امت کے اتحاد پر مقدم نہیں رکھا۔ آپ نے ہمیشہ امت کے اجتماعی فیصلے کو تسلیم کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت بھی اسی جذبے کے تحت کی۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو بعض لوگ چاہتے تھے کہ حضرت علی الگ رہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین ساتھی ہیں اور وہ امت کی طاقت ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو امت مزید مضبوط ہوگی۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھی اور بیعت کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت چھوٹا مگر عظیم تھا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی تجویز دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ اہم کام شروع کیا اور اس میں حضرت علی نے بھی ان کی تائید کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں عظیم ہستیاں کس طرح دین کے تحفظ کے لیے یکجا ہو گئیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب ہدایت کے چراغ ہیں۔ ان میں فرق ڈالنا یا کسی کو دوسرے کے مقابل کھڑا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے واقعے کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں اسلام کے ستون ہیں اور ان کے باہمی محبت امت کے لیے مثال ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں بھی بارہا اس بات کا اعتراف کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر امت کے بہترین رہنما تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر اور عمر اسلام کے سب سے بڑے ستون ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام اتنی وسعت اختیار نہ کرتا۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو مزید نمایاں کرتے ہیں کہ حضرت علی دل سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ برحق مانتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت علی کا بیعت میں تاخیر کرنا کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل بیت کے دکھ درد کو سنبھالنا، حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنا اور آپ کی دیگر ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ فوری طور پر سقیفہ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن جیسے ہی موقع ملا تو آپ نے امت کے فیصلے کو تسلیم کیا۔
اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ یہ رویہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل کامیابی اتحاد اور اتفاق میں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی وقتی اختلاف ہوا تو وہ بھی دین کی سربلندی کے لیے تھا، نہ کہ دنیاوی مفادات کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عاجزی بھی اس معاملے میں قابل ذکر ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو فرمایا، میں تمہارا بہترین شخص نہیں ہوں، اگر میں درست کام کروں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت علی سمیت سب صحابہ کرام نے ان کے ساتھ تعاون کا عہد کیا۔ یہ واقعہ آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے فیصلے بھی صبر، حکمت اور اتحاد کے ساتھ کیے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ اصل کامیابی اختلاف کو بڑھانے میں نہیں بلکہ ختم کرنے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اور تعلق کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے نام بھی انہی خلفاء کے نام پر رکھے۔ آپ کے بیٹوں میں ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام ملتے ہیں۔ یہ عمل اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ حضرت علی کے دل میں ان شخصیات کے لیے بے پناہ محبت اور احترام موجود تھا۔ اس واقعے کی روشنی میں اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو بھی جائے تو اسے بڑھانے کی بجائے ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا اور ایک دوسرے کی نیت پر شک نہ کرنا چاہیے۔ امت کا اتحاد ہماری اصل طاقت ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کا باہمی اتحاد ہماری دینی بنیاد ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں ہمیشہ احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ان کی زندگیوں سے سبق لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھرے ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت کو جوڑنے والا بنانا چاہیے، توڑنے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ یہ ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت کے معاملے میں بھی اگر وقتی اختلاف ہو تو اسے صبر اور حکمت سے حل کرنا چاہیے۔ حضرت علی کی بیعت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے امت کی بھلائی کو ذاتی معاملات پر ترجیح دی۔ حضرت ابو بکر کی عاجزی اور حضرت عمر کی حکمت نے اس امت کو وہ وحدت عطا کی جس کی بدولت اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ آج اگر ہم بھی ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں تو یقیناً امت ایک ہو سکتی ہے اور دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ان کے نور سے منور فرما، ہمیں ان کی طرح دین پر قائم رہنے کی توفیق دے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے دوبارہ عزت و عظمت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی عاجزی، حضرت عمر کی عدل پسندی، حضرت عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی بہادری عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا اور ہمیں روز قیامت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔